میں نے کہا تھا کہ باقی بات بھی بتاؤ، تمہیں صرف اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے، اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں پوری تفصیل جاننا چاہوں گا۔ تم اس معاملے میں کیوں شامل ہو؟ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان فلموں اور لڑکی کو تلاش کرو، تمہیں اس کام کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ جل لینڈ اٹھا، میز سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ سلگایا۔ آج کل ہمارے مستقبل کے صدر کا کیا حال ہے ڈورے؟ اس نے کہا۔ کیا وہ خوش ہے؟ اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ڈورے نے اس طرح جل لینڈ کی طرف دیکھا جیسے اسے کوئی الیکٹرک شاک لگا ہو۔ کیا بیکار کی بات کر رہے ہو؟ آخر نیچے اتر آؤ ڈورے۔ جل لینڈ نے سخت نظروں سے ڈورے کو گھورا۔ تم یہ بھول گئے کہ میں اس شہر میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں CIA ایجنٹ رہ چکا ہوں۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھتا اور ان سے ملتا رہتا ہوں جن کا کبھی تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس فلم میں جو لڑکی ہے اس کا نام کلین ہے، امریکہ کے متوقع صدر شرمین کی بیٹی۔ مجھے کوئی حیرت نہیں کہ تم ایک بڑی رقم کی پیشکش لے کر میرے پاس دوڑے چلے آئے، اور شاید اپنی زندگی میں تم نے پہلی مرتبہ ایک ٹھیک کام کیا ہے۔ یہ کام میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یوں آنکھیں پھاڑ کر مت دیکھو، کیا یہ لڑکی شرمین کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ڈورے نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے اسے دیکھا ہے، ملا نہیں ہوں۔ ایک پارٹی میں دور سے دیکھا تھا، نشے میں دھت تھی۔ پھر کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یہ شرمین کی بیٹی ہے۔ یہ کوئی 3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسے کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ وہ شرمین کی بیٹی ہے یا نہیں؟ ہاں، ڈورے کو کہنا پڑا۔ شرمین کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر اس نے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا تو وہ 3 فلمیں اپوزیشن پارٹی کو بھیج دی جائیں گی، اور ایسا ہوا تو یہی نہیں کہ شرمین صدر نہیں بن سکے گا بلکہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ میرے پاس آیا کہ میں غیر سرکاری طور پر اس کی مدد کروں، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم سے حقائق اگلوانے میں خاصا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، جل لینڈ بولا۔ تو گویا شرمین $20,000 کے عوض صدر بننا چاہتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں؟ شاید کافی ہوں، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس کی مدد کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ جل لینڈ نے جواب دیا۔ میں بے شک تمہاری تنظیم میں شامل نہیں ہوں، لیکن میرے معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ختم نہیں ہو گئے۔ بہت سی باتیں میرے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں۔ میں جانتا ہوں اس نے اپنی بیٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ایسی ذہنیت پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک ایسا ذلیل آدمی ہے جو طاقت کا بھوکا ہے، اور جو بھی اس کے راستے میں آئے اسے برباد کر دیتا ہے۔ مجھے اس کے سیاسی نظریات سے بھی اختلاف ہے۔ اگر اس نے الیکشن لڑا تو میں اسے ووٹ نہیں دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے وقت پوچھے تو وقت بتانا بھی پسند نہیں کروں گا۔ تب پھر شاید میں تم سے بات کر کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ ڈورے نے اٹھنا چاہا۔ اتنے نازک مزاج مت بنو۔ تم جانتے ہو کہ معاوضہ معقول ہو تو میں ہر کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ اب تم جاؤ، یہ فلم میرے پاس چھوڑ دو۔ میں 1-2 دن میں تمہیں اطلاع دوں گا۔ تب پھر معاملہ طے ہے؟ بالکل ہے، دولت ہمیشہ میری کمزوری رہی ہے۔ جل لینڈ ہنسنے لگا۔ $10,000 ٹریولرز چیک کی صورت میں کل مل جانا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ جب کام ہو جائے گا تو باقی رقم بھی ادا کر دو گے۔ میکس، جس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی، تعاقب کرنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ڈرینا اسے پسند کرتا تھا۔ دونوں ہم عمر اور ہم مذاق تھے، اس لیے اچھی دوستی تھی۔ لیکن لوبرے، جو کہ نوجوان تھا، اپنی حرکتوں سے اسے غصہ دلاتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ دونوں جل لینڈ کے اپارٹمنٹ ہاؤس کے قریب ایک کیفے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ کیا تم ڈورے کا تعاقب کرنا پسند کرو گے؟ اچانک میکس نے پوچھا۔ جل لینڈ کو میں دیکھ لوں گا۔ رینو کو محسوس ہوا کہ میکس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جل لینڈ کو نہیں سنبھال سکتا۔ ہم صرف حکم کی تعمیل کرتے ہیں کامریڈ، اس نے جواب دیا۔ کووسکی نے کہا ہے کہ مجھے جل لینڈ پر نگاہ رکھنا ہے۔ جیسی تمہاری مرضی، مگر خیال رکھنا جل لینڈ بہت چلاک ہے۔ تو تمہارا خیال ہے میں ہوشیار نہیں ہوں؟ میکس ڈرینا کو برا نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ اس کی صلاحیت عمر کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ کووسکی نے جل لینڈ کو اس کے سپرد کر کے غلطی کی تھی، مگر ظاہر ہے یہ کووسکی کا درد سر تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، میں نے سنا ہے ملک بھی پیرس پہ ہے، مگر اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ ہاں، وہ بہترین ایجنٹ ہے، ڈرینا نے کہا۔ اسے جل لینڈ کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑے۔ پھر کووسکی بھی اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن ان دونوں میں میرے نزدیک ملک بہت بہتر ہے۔ یہ خطرناک گفتگو تھی۔
ड्रेना भी कोविस्की को पसंद नहीं करता था, मगर वो उससे बहुत डरता था। हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ज़ातियात ज़ेर बहस लाना खतरनाक हो सकता है। वो दोनों खामोश हो गए। कुछ देर के बाद डोरे बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ा। मैं जा रहा हूँ। मैक्स खड़ा हो गया। बिल तुम अदा कर देना और मोहतात रहना। वो अपनी पुरानी रेनाल्ड कार में बैठा और डोरे के पीछे चल दिया। ड्रेना ने 3 फ्रांक मेज पर रखे, सिगरेट सुलगाया और इंतजार करने लगा। वो नर्वस था। मैक्स ठीक कह रहा था, जिलैंड बहुत चालाक है। अच्छा था वो मैक्स को उसका पीछा करने देता। अब ये सोचकर कि उसे जिलैंड का ताक़ुब इस तरह करना है कि उसकी नज़रों में भी ना आए, उसे पसीना आने लगा। फर्ज करो वो नज़रों से ओझल हो जाए, उसे देख ले। फिर उसने खुद को इत्मीनान दिलाया, वो 15 साल से लोगों का ताक़ुब करता रहा है और कभी नाकाम नहीं हुआ। 10 मिनट बाद उसने जिलैंड को बाहर निकलते देखा। ड्रेना अपनी कार में आकर बैठ गया। जिलैंड ने सड़क क्रॉस की और अपनी कार में रवाना हो गया। ड्रेना पुरहुजूम सड़क के दरमियान उसके ताक़ुब में चला। काफ़ी देर चलने के बाद जिलैंड अचानक एक कोर्टयार्ड की जानिब घूम गया। ड्रेना ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वक्त पे कार बाहर नहीं निकाल सका और आगे बढ़ने पर मजबूर हो गया। काफ़ी दूर जाकर उसे घूमने का मौका मिला। वो वापस लौटा। जिलैंड की कार खड़ी थी, मगर वो खुद गायब हो चुका था। ड्रेना ने चारों तरफ देखा। कई दरवाजे नजर आ रहे थे। एक दरवाजे पर लगी पीतल की प्लेट पर उसकी नज़र रुक गई। लिखा था पेनी स्लेड फोटोग्राफिक स्टूडियो। फिल्म प्रोजेक्टर को याद करते हुए ड्रेना ने फैसला किया कि जिलैंड बेनी स्लेड से मिलने गया है। वो इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद जिलैंड दरवाजे से निकला। ड्रेना अपनी कार की तरफ भागा, जो पार्किंग की दुश्वारी की वजह से कुछ दूर छोड़ना पड़ी थी, मगर जब तक वो कार में वापस आए जिलैंड की कार गायब हो चुकी थी। वो कोविस्की को इत्तला करने और मदद मांगने पर मजबूर था। उसे एक कैफे में फोन बोत नजर आया और चंद मिनट बाद वो कोविस्की से बात कर रहा था। इस बात से बेखबर कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है, वो सीढ़ियां चढ़कर बेनी स्लेड के स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाई। वो बेनी स्लेड को कई बरसों से जानता था। स्लेड खुश मिजाज, मोटे जिस्म का आदमी और हमजिन्स परस्त था, लेकिन साथ ही बेहतरीन फोटोग्राफर था। उसका बिजनेस उड़िया तस्वीर की फरोख्त पर मुश्तमिल था। घंटी के जवाब में दरवाज़ा खोलने वाला एक खूबसूरत नौजवान था। क्या चाहिए मोसियो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। स्लेड है? हाँ, मगर मसरूफ़ है, फ़ोटो खींच रहा है। ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। नौजवान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं क्या कहूँ मोसियो कि कौन आया है? जिलैंड। वो मुझे जानता है। नौजवान उसे एक कमरे में ले गया कि यहाँ इंतज़ार करे। जब वो चला गया तो जिलैंड ने देखा कि एक लड़की गोशे में बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही है। लड़की ने सर उठाकर जिलैंड को देखा और जिलैंड को एतराफ़ करना पड़ा कि लड़की काफ़ी खूबसूरत है। उसकी उम्र 22-23 साल रही होगी। उसके सुनहरे बाल शानों से नीचे तक चले गए थे। उसकी आंखें बड़ी और नीलगू थीं। जिस्म बहुत शुरूल और मुनासिब था। लड़की ने उसकी तरफ देखा तो जिलैंड मुस्कुराया। क्या तुम स्लेड के लिए मॉडलिंग करती हो? उसने पूछा। हाँ, और क्या तुम भी? लड़की की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। अरे नहीं। जिलैंड उसके बराबर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो यूं ही मिलने आया हूँ। मेरा नाम जिलैंड है। मैं डी मार्टन हूँ। क्या स्लेड तुमसे ज़्यादा काम लेता है? नहीं, बस महीने में 1 मरतबा। डी मार्टन ने मुंह बनाकर कहा। मुकाबला बहुत सख्त है। हर लड़की जो ज़रा भी खूबसूरत जिस्म रखती है भागती हुई यहीं आती है। बाज़ को तो इसकी भी परवाह नहीं होती कि कुछ मुआवजा मिलता है या नहीं। स्लेड के लिए मॉडलिंग के अलावा और क्या करती हो? मलबूसात के लिए भी मॉडलिंग करती हूँ। तुम क्या करते हो? मैं दूसरों के माल पर गुजारा करता हूँ। जिलैंड ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं काम करने का आदी नहीं, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। मेरा उसूल भी यही है, फिर भी पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। तुम्हारी जैसी हसीन लड़की को पेट भरने की फिक्र तो नहीं होना चाहिए। मैंने कब कहा कि मैं फिक्र करती हूँ? तो क्या तुम वाकई कोई काम नहीं करते? जहाँ तक मुमकिन हो गुरेज करता हूँ। और तुम दूसरों के माल पर जिंदा रहते हो? हाँ, बस गुजारा हो जाता है। अगर किसी शाम तुम्हारे साथ खाने का मौका मिला तो तफसील से बताऊंगा। मतलब ये है कि तुम्हें भी दिलचस्पी हो तो। हो सकती है। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि काम ना करना पड़े। फिर तो हम एक ही अंदाज से सोचते हैं। क्या तुम्हें चेस गार्डन रेस्टोरेंट मालूम है?
ہاں، نام سنا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مگر وہ تو بہت مہنگا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ جلڈ نے کندھے اچکائے۔ پھر آج رات 9 بجے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں ملو گی؟ لڑکی نے اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر سختی نمودار ہوئی۔ مجھے بچوں کی طرح بہلائے جانے سے نفرت ہے، وہ بولی۔ میں حسین لڑکیوں سے جھوٹے وعدے نہیں کرتا، جلڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ جب میں تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو وہ دعوت برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی بیچاری انتظار ہی کرتی رہ جائے اور دی مارٹن کے لہجے میں تلخی تھی، میں اس ریسٹورنٹ میں جاؤں اور تم نہ آؤ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اوکے، اگر تمہیں شک ہے تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ جلڈ نے کہا۔ دی مارٹن کے چہرے سے اطمینان ظاہر ہوا۔ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں، اس لیے 9 بجے چیز گارڈن پر ملوں گی، دی مارٹن نے کہا۔ پھر کچھ رک کر بولی، کیا تمہارے پاس آرٹ کے کچھ نمونے ہیں جو تم مجھے ڈنر کے بعد دکھانا چاہو گے؟ ایسی کوئی بات نہیں، جلڈ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ البتہ میرے پاس ایک بہت خوبصورت بخارا کا قالین ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک ہاتھی جیسی کوئی شے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ 280 پاؤنڈ وزنی سلیٹ تھا اور وہ اس وزن کے باوجود بڑی پھرتی سے حرکت کرتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ جلڈ بچ جائے وہ سلیٹ کی موٹی باہوں میں تھا۔ جلڈ، مائی ڈارلنگ، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم اور یہاں، ابھی کل رات میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا اور آج تم آ گئے۔ پیچھے ہٹو سلیٹ، جلڈ نے بڑی کوشش سے خود کو آزاد کیا۔ تم میری شہرت خراب کر رہے ہو، یہاں ایک لڑکی موجود ہے۔ ہیلو دی مارٹن، مائی بیبی۔ سلیٹ دی مارٹن کی طرف گھوما۔ یہ میرا بوائے فرینڈ جلڈ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت جوان میں نے نہیں دیکھا۔ اپنا منہ بند کرو، ہم پہلے ہی مل چکے ہیں، جلڈ نے قدرے خفگی سے کہا۔ سلیٹ کا منہ لٹک گیا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ ابھی تک تو نہیں، مگر کہنے والے تھے۔ دی مارٹن فوٹو بنوانے کے انتظار میں ہیں۔ ابھی نہیں سویٹی، سلیٹ دی مارٹن سے مخاطب ہوا۔ مجھے جلڈ سے بات کرنا ہے۔ تم ایلک سے ملو، وہ کوئی انتظام کر دے گا۔ پھر کل اسی وقت آ جانا۔ میرا جلڈ سے بات کرنا ضروری ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ چوہا کام کے بغیر معاوضہ دے دے گا؟ ایسی باتیں مت کرو، تم جانتی ہو ایلک تم سے محبت کرتا ہے، جس طرح میں کرتا ہوں۔ ہاں، ایسی ہی جیسے کوئی سانپ مینڈک سے کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ڈارلنگ، میں ایلک سے کہہ دوں گا وہ تمہیں رقم دے دے۔ سلیٹ دی مارٹن کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف چلا۔ جلڈ نے مسکراتے ہوئے دی مارٹن کو دیکھا۔ آپریشن بخارا 9 بجے، وہ بولا۔ دی مارٹن نے اسبات میں سر ہلایا۔ سلیٹ نے اسے دروازے سے باہر کر دیا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہو؟ اس نے واپس آتے ہوئے جلڈ سے پوچھا۔ تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اس کا بوائے فرینڈ بہت بدماش ہے، وہ لوگوں کو چاقو مار دیتا ہے۔ تو میں بھی اس سے کم نہیں ہوں، جلڈ نے کہا۔ اچھا، اسے چھوڑو، میں ذرا جلدی میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد؟ ضرور، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں سویٹ ہارٹ۔ چند ماہ پہلے جلڈ نے ایک بلیک میلر سے سلیٹ کی جان چھڑائی تھی۔ وہ بلیک میلر ایک حسین لڑکا تھا۔ جلڈ کو اس پر کچھ سختی کرنا پڑی، سلیٹ کو ایک بڑی رقم بھی دینا پڑی، مگر وہ اور اس کا بزنس دونوں تباہی سے بچ گئے۔ جب سے سلیٹ جلڈ کا گویا بے دام بندہ بن گیا تھا اور اکثر کہتا رہتا تھا کہ وہ جلڈ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں، جلڈ نے کہا، اور مجھے امید ہے کہ تم اسے دیکھ کر یہ بتا سکو گے کہ اسے کس نے فلم بند کیا ہے، کہاں بنائی گئی ہے، اور اس میں جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ یہ بھی بلیک میلنگ کا کیس ہے اور بہت اہم ہے، ساتھ ہی انتہائی خفیہ ہے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تم اپنی زبان بند رکھو گے تو کبھی نہ دکھاتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سویٹی، میں نے ایک بار تم پر اعتماد کیا تھا، تم مجھ پر کر سکتے ہو۔ سلیٹ جلڈ کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں پروجیکٹر، اسکرین، سب کچھ موجود تھا۔ یہ سلیٹ کا اسٹوڈیو روم بھی تھا۔ وہاں وہ لڑکا ایلک جس نے دروازہ کھولا تھا ایک کیمرے میں فلم ڈال رہا تھا۔ تم ذرا باہر جاؤ، سلیٹ نے اس سے کہا۔ ہاں، دی مارٹن کو کچھ رقم دے دینا، وہ لباس تبدیل کر رہی ہوگی۔ مگر اس نے کوئی کام تو کیا ہی نہیں ہے، ایلک نے اعتراض کیا۔ پرواہ مت کرو، ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، اسے رقم دے دو اور کہہ دو کہ کل آ جائے۔ ایلک باہر چلا گیا تو سلیٹ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، مگر اس نے دی مارٹن کو نہیں دیکھا جو اپنا ہینڈ بیگ لینے آئی تھی اور اس کی اور جلڈ کی آوازیں سن کر ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔
جلینڈ نے اسے خاصا متاثر کیا تھا اور اسے تجسس تھا کہ وہ سلیٹ کے پاس کس مقصد سے آیا ہے۔ جلینڈ نے سلیٹ کو فلم دی جسے اس نے پروجیکٹر میں لگا دیا۔ دونوں فلم دیکھنے لگے۔ دی مارٹن نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک جھلک ہی دیکھ سکی اور اپنی موجودگی ظاہر ہو جانے کے ڈر سے پھر چھپ گئی۔ فلم ختم ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سلیٹ نے پوچھا۔ میں اس ریکٹ میں شامل بیشتر لڑکیوں کو جانتا ہوں مگر اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کی فکر مت کرو، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ فلم کس نے بنائی ہوگی؟ پیرس میں 6 آدمی ایسی فلمیں بناتے ہیں، سلیٹ نے بتایا۔ بزنس اچھا ہے مگر خطرہ بھی بہت ہے۔ ہم نے ابھی جو فلم دیکھی اس کی قیمت $30,000 تک مل سکتی ہے۔ ہر بنانے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فلم پیری روزنالڈ نے بنائی ہے۔ یقین سے کہنا مشکل ہے مگر اس کی تکنیک سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اس کا اسٹوڈیو گاری بالڈی میں ہے۔ بظاہر فلم اسٹاروں کے فوٹو فروخت کرتا ہے۔ اسے جانتے ہو؟ مجھے اس حرامی سے نفرت ہے۔ اچھا، فلم میں جو آدمی ہے وہ کون ہے؟ نقاب کے ساتھ پہچاننا مشکل ہوتا ہے، سلیٹ نے جواب دیا، مگر پیری کے پاس ایک مستقل آدمی کام کرتا ہے، جیک ڈاج۔ وہ امریکن ہے۔ میں کبھی اس سے ملا نہیں مگر سنا یہی ہے کہ وہ شناخت کے خوف سے نقاب لگاتا ہے۔ ویسے وہ سامی کی بار میں ملازم ہے۔ فلم میں جو لڑکی ہے بڑی لاجواب ہے۔ ابھی اناڑی ہے مگر بڑا ٹیلنٹ رکھتی ہے۔ بہت کما رہی ہوگی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، جلینڈ نے کہا۔ ایسی 3 فلمیں اور ہیں، مجھے انہیں حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے شاید پیری پر سختی کرنا پڑے گی۔ محتاط رہنا ڈارلنگ، وہ بڑا بدماش ہے۔ وہ تو میں بھی ہوں۔ بہرحال معلومات کا شکریہ، میں پیری سے بات کروں گا۔ کوئی اور بات پوچھنا ہو تو فون کر دینا۔ سلیڈ نے پروجیکٹر سے فلم نکال کر جلینڈ کو دے دی۔ وہ دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو دی مارٹن بھی پھرتی سے پردے کے پیچھے سے نکل کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ڈینا نے اپنی گھڑی دیکھی۔ کووسکی نے اس سے ایک آدمی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا مگر اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ ڈینا سوچ رہا تھا کہ آدمی نہیں آیا اور اس دوران جلینڈ برآمد ہو کر کہیں اور چل دیا تو وہ کیا کرے گا؟ تعاقب میں ناکامی کا ذمہ دار اسے سمجھا جائے گا۔ کووسکی پہلے ہی ناراض رہتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تبھی اس نے جلینڈ کو عمارت سے نکلتے دیکھا۔ ڈینا اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اصولاً اسے کسی آڑ میں ہونا چاہیے تھا مگر وہ دروازے کے سامنے تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ جلدی سے گھوم کر سڑک پر چلنا شروع کر دے، اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور اگر اس نے اتنی تیزی نہ دکھائی ہوتی تو شاید جلینڈ اسے نظر انداز کر دیتا۔ مگر اب اس نے چونک کر ڈینا کو گھورا۔ پیری کا اسٹوڈیو قریب ہی تھا، اس لیے جلینڈ نے پیدل جانے کا ارادہ کیا۔ ڈینا کی طرح اس کی یادداشت بھی بہت تیز تھی۔ اس نے فوراً پہچان لیا مگر پہچان کا کوئی بھی تاثر لائے بغیر بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ ڈینا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا۔ وہ جلینڈ کے پیچھے چل پڑا۔ جلینڈ کی رفتار کا ساتھ دینے کے لیے اسے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف جلینڈ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا روسیوں کو بھی شرمین کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا اور ایک گوشے میں پڑی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ ڈینا نے اسے ریسٹورنٹ میں جاتے دیکھا۔ بھوک اسے بھی لگی تھی۔ قدرے تامل کے بعد وہ بھی اندر جا کر دروازے کے پاس ایک میز پر بیٹھ گیا۔ جلینڈ نے اسے دیکھ لیا مگر وہ کھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے اور ڈینا دونوں نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا۔ ڈینا کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، وہ دروازے کی نگرانی تو کر سکتا تھا مگر جلینڈ اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ جلینڈ کو اس بات کا اندازہ تھا۔ اس نے ریسٹورنٹ میں لگے فون بوتھ سے ڈورے کو فون کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے روسی دوست بھی اس فلم میں دلچسپی لے رہے ہیں، اس نے رابطہ قائم ہونے پر ڈورے کو بتایا۔ ان کا ایجنٹ ڈینا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ فلم تمہارے پاس ہے؟ ہاں۔ اور اس وقت تم کہاں ہو؟ ڈورے نے پوچھا۔ جلینڈ نے بتا دیا۔ جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میں 2 آدمی بھیج رہا ہوں۔ ہوش کی بات کرو، تم اپنے آدمی یہاں نہیں بھیج سکتے جب تک تم اسے سرکاری حیثیت نہ دو، مگر گھبراؤ مت، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ڈورے کو ایک جھٹکا سا لگا۔ جلینڈ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے تم پر حملہ کر کے فلم چھین لی تب؟ میں نے کہا نا کہ گھبراؤ مت، یہ موٹا بہت احمق ہے۔ میں اس کی نظر سے بچ کر نکل جاؤں گا، پھر بعد میں فون کروں گا۔ یہ اطلاع تو محض تمہارا بلڈ پریشر بڑھانے کے خیال سے دی تھی۔